دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس دین کو تمام ادیان باطل پہ غالب کر دے، چاہے یہ بات مشرکین کو کتنی ہی ناگوار گزرے۔ جب وہ اس اقدامی ایجنڈے پہ کھڑے ہوئے تو پھر انہوں نے اپنی ٹھوکروں سے جو ہے رومن امپائر کو اور ایرانی امپائر کو ختم کر دیا، اور ایک اسلامی تہذیب جو عدل پر مبنی تھی، جو روشنی پہ مبنی تھی، جو انصاف پہ مبنی تھی، جس نے اونچے اور نیچے کی، چھوٹے اور بڑے کی تفریق ختم کر دی تھی، وہ چیز پیدا کی۔ آج اسلام نے محمود و ایاز کو لا کے ایک صف میں کھڑا کر دیا، اسلام نے بلال حبشی کو، ابوبکر صدیق کو ایک صف میں لا کے کھڑا کر دیا۔ اس ملک کے اندر مسلمان، ابھی پروفیسر صاحب کہہ رہے تھے کہ ہماری تعداد 20 کروڑ کی ہے، 20 کروڑ مسلمان اس ملک میں پچھلے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں 20 کروڑ رہے ہمیشہ سے، لیکن ایک متعدد تعداد، ایک سائزبل پاپولیشن مسلمانوں کی اس ملک میں 800 سال سے قائم ہے۔ ہم نے آج تک اس ملک میں یہ ورناشرم کے نظام کو، تفریق پہ مبنی اس نظام کو جو ظلم ڈھا رہا ہے، جس نے صدیوں تک کے دلتوں کو، شودروں کو جوتوں کی نیس ٹھوکر پہ رکھا ہے، ان کو اس اسلام کے اس چشمے سے سیراب کر کے ان کو اس بلند مقام تک نہیں لا سکے۔ تو یہ ہمارا المیہ نہیں ہے۔ یہ قوم جو وحدت بنی آدم کے پیغام کو لے کر آئی تھی دنیا میں کہ تمام انسان ایک آدم اور ایک حوا کی اولاد ہیں، اور اس اعتبار سے کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی ادنا کو کسی اعلیٰ پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے سوائے تقویٰ کی بنیاد پر۔ اس پیغام کی حامل امت اس ملک میں اتنی بڑی تعداد میں پائی جاتی ہو، اور اس ملک کے اندر کروڑوں کی تعداد میں دلت اور او بی سی جو ہے آج بھی ڈگنیٹی کے لیے، آج بھی مرتبے کے لیے، آج بھی برابری کے لیے ترس رہے ہوں، تو کیا ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا نہیں چاہیے؟ ہو از ریسپانسبل فار دس؟ کس کے لیے ہمیں اس بات کا احساس ستاتا ہے کہ ہم مظلوم ہیں، اس ملک میں ہم پر ظلم ہوا ہے، ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، لیکن جو لوگ صدیوں سے پس رہے ہیں، کچلے جا رہے ہیں، جن کو انسانیت کا درجہ دینے کے لیے بھی لوگ تیار نہیں ہیں، ان کے ظلم کو ختم کرنے کے لیے، ان کو انسانیت کے مرتبے پہ لانے کے لیے ہم نے اور آپ نے کیا کوششیں کی؟ اس بات کا ہمیں جائزہ لینا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک لمبا موضوع ہے، کسی وقت اگر موقع ملے گا تو انشاءاللہ ہم اس سے شیئر کریں آپ کے ساتھ میں، کہ ہم یہ جو مسلمانوں کی سیاسی بے وزنی ہے، بے وقتی ہے، اور اپنے سمت سفر سے اور اپنے مقصد حیات سے بے آشنا ہو جانا جو ہے، اس کو ہم کیسے دوبارہ ریسٹور کر سکتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو دو بنیادی مسئلے ہیں، اگر ہم ان چیزوں پر فوکس کریں اور ان چیزوں کے ریوائول کی کوشش کریں اور امت کی اس حیثیت سے نشت ثانیہ کی کوشش کریں، میرے نزدیک امت مسلمہ کا مستقبل بہت روشن اور تابناک ہے۔ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں آخر میں کہ ہم دنیا کے حالات پہ اگر نظر ڈالتے ہیں، یقیناً ہمیں بوسنیا اور چچنیا اور کوسوفو نظر آتے ہیں، لیکن کیا آپ نے محسوس نہیں کیا کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں کبھی کبھی اپنی جو یافت ہے یا ہم نے جو کچھ حاصل کیا ہے اس کو پازیٹیو طریقے سے بھی دیکھنا چاہیے، ادروائز مایوسی کے علاوہ کوئی چیز ہاتھ نہیں آئی گی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت دنیا میں دو بڑے سپر پاور پائے جاتے تھے۔ ایک سپر پاور کو سپر پاور سے اعزاز سے محروم کرنے کا اعزاز بھی مسلمانوں کو حاصل ہے۔ سوویت یونین جس کا توتی بولتا تھا، کس کی ٹھوکر سے ریزہ ریزہ ہوا ہے؟ یہ چند بے سر و سامان افغانی مجاہدین تو ہے جنہوں نے وہ ٹھوکر رسید کی کہ صرف افغانستان سے بھاگنا نہیں پڑا سوویت یونین کو، بلکہ اس کا شیرازہ ہی بکھر گیا ہے۔ اور آج بھی امریکہ جیسے سپر پاور کو کون آنکھیں دکھا رہا ہے؟ کس کے اندر جرت ہے؟ کس سے یہ عرب، یہ آپ کے جو امریکہ ہے اور یہ آپ کے یورپین ممالک ہے، کس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ سویلائزیشن جنگ ہے؟ کیا مقابلہ ہے عرب کا، کیا مقابلہ ہے مسلم دنیا کا امریکہ سے اور اس کی طاقت سے؟ کیوں خطرہ نظر آتا ہے؟ کیوں انہیں مسلمان دہشت گرد نظر آتے ہیں؟ کیوں وہ اسلام کو ملیٹنٹ اسلام سمجھتے ہیں، جنگجو اسلام سمجھتے ہیں؟ کیوں ایک مسلم خاتون، برقع پوش خاتون پیرس میں اگر چلتی ہے، پورے فرانس میں صرف 250 ایسی خواتین ہیں جو سرتاپا برقع پہنتی ہیں، لیکن پورا پیرس اور پورا یورپ جو ہے ان سے لرزہ برندام ہے؟ کیوں اس پہ پابندی لگائی جا رہی ہے؟ صرف اس وجہ سے کہ اس فحاشی اور عریانی کے طوفان بدتمیزی میں حیا اور پیکر کا ایک نمونہ سامنے آتا ہے، تو ایک نئی سویلائزیشن نظر آتی ہے، اور جہاں پورا نظام درم برہم ہو رہا ہے، سماجی نظام،
خاندان نظام، عورت کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، وہ عورت جب اس عورت کو دیکھتی ہے کہ حیا کا یہ پیکر، حیا کا یہ پتلا کس تہذیب کا نمائندہ ہے، تو یہ چلتا پھرتا اسلام کا نمونہ سامنے آتا ہے. یہ ان کے لیے خطرہ ہے. یہی وجہ ہے وہ پابندی لگانا چاہتے ہیں. جو لوگ انسانی آزادی کی بات کرتے ہیں، جو لوگ حقوق انسانی کی بات کرتے ہیں، وہ یہ انسانی آزادی کیوں بھول جاتے ہیں کہ وہ عورت کو بھی، ایک عورت کو کپڑے اتار کے زندہ رہنے کا تو حق ہے پوری طرح سے، لیکن ایک عورت کو اپنے جسم کو ڈھانک کر پاکیزہ اور حیا کا پتلا بن کر رہنے کا حق نہیں دے رہا ہے یورپ. کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے جا رہے ہیں؟ کیوں جو ہے ایک طرح کی، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام کو دہشت گرد بنانے کے لیے نئے نئے ہتھ کنڈے اختیار کیے جا رہے ہیں اور اس طرح کی کوششیں کی جا رہی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب پورا یورپ اور پورا امریکہ اور پورا مغرب نظریاتی اعتبار سے قلاش ہو چکا ہے. یہ کمیونزم اور سوشلزم اور کے زوال کے بعد جو مغرب کا سرمایہ دارانہ نظام ہے، اس کی جڑیں جس طرح کھوکھلی ہو رہی ہیں، جس طرح سے اب خود امریکہ کے اندر جو پچھلے دنوں فائنینشیل کرائسس پیدا ہوا تھا، جس کے نتیجے میں 19 لاکھ لوگ بے روزگار ہو گئے. اوباما یہاں آئے تھے ہندوستان، تو وہ اس لیے نہیں آئے تھے، وہ تو اس کے لیے آئے تھے کہ کس طرح سے پھر اپنی گرتی ہوئی اکنامی کو دوبارہ ریسٹور کریں. امریکہ میں یہ ملٹی نیشنل کمپنی جو باہر جا رہی ہیں، اس کو اب اچھی نظر سے نہیں دیکھا جا رہا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چیپ لیبر کی تلاش میں باہر جا کے اپنے آؤٹ سورسز قائم کر رہے ہیں، آؤٹ سورسنگ قائم کر رہے ہیں، وہاں جا کے اپنے اسٹیبلشمنٹ قائم کر رہے ہیں. اس سے ہمارے ہاں یہ امپلائمنٹ کا کرائسس پیدا ہو رہا ہے، تو واپس آئیے یہیں پہ لگائیے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مغرب کا سرمایہ دارانہ نظام تھا، جو اسپیکولیشن کے بنیاد پہ آگے بڑھ رہا تھا، وہ جس طرح سے ڈھہ رہا ہے، جس طرح سے گر رہا ہے، تو اب پوری مغرب کے سامنے، پورے ویسٹ کے سامنے، امریکہ کے سامنے کوئی متبادل نہیں ہے. پوری انسانیت متبادل کی تلاش میں. عزیز بھائی اور بزرگوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ تاریخ کے ایک ایسی دوراہے پر ہم کھڑے ہوئے ہیں کہ پوری دنیا ایک ایسے نظام کی متلاشی ہے جو انسان کو دنیا میں بھی عدل فراہم کر سکے اور جو ان کی اخروی نجات کا ضامن ہو. یہ بات سوائے مسلمانوں کے، یہ پیغام سوائے مسلمانوں کے کسی اور کے پاس میں نہیں ہے. اگر مسلمان اس نظم العین کو اختیار کرتے ہوئے اس ملک میں بھی اور پوری دنیا میں بھی کام کریں گے تو مستقبل آپ کا ہے، اسلام کا ہے، اور بالکل خوشائند مستقبل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس اعتبار سے ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. اور جس دن ہم یہ اپنا بھولا ہوا سبق یاد کر لیں گے، جس دن آپ ایک امت کی حیثیت سے اپنے منصب و مقام کو پہچان لیں گے، جس دن ہم اس بھولے ہوئے ایجنڈے کو بروئے کار لانے کے لیے میدان میں عمل آئیں گے، تو پھر وہی بات ہوگی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ تعالیٰ کا پیغام بہت واضح ہے، اس کی آواز بالکل اس کا جو مطالبہ ہے وہ ہم سے یہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ. کون ہے اس بات کے لیے تیار ہے کہ وہ یہ کہے کہ نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کی مددگار. آج کا یہ دن، آج کا یہ موقع اگر ہم نے کھو دیا تو پھر اور کوئی چیز ہماری اس غیر ذلت کو، ہماری اس پسماندگی کو دور نہیں کر سکیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کا صحیح فہم، صحیح سیاسی بصیرت اور صحیح سوجھ بوجھ کے ساتھ اللہ کی تائید سے سارے اس ملک میں اپنے ایجنڈے کو بروئے کار لانے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا الحمد للہ. بہت بہت شکریہ قاسم رسول صاحب. حاضرین، جلسے کا اختتام کروں اس سے پہلے ایک اعلان سماعت فرما لیں کہ کل جو دوسرا دن ہے ہمارے پروگرام کا، یعنی 17 دسمبر بروز جمعہ، صبح 10:30 بجے سے 12:30 بجے تک خواتین کا مخصوص پروگرام ہے. وہ پروگرام کا جو عنوان ہے وہ عظمتی باری تعالیٰ ہے، جسے محترمہ اسماء شمس پیش کریں گی. کل کا جو رات کا پروگرام ہے، یعنی 8 بجے سے شروع ہو کر کے 10 بجے تک چلے گا، اس کل کا موضوع بھی بہت اہم ہے. ہندوستانی مسلمان آزادی سے پہلے اور آزادی کے بعد، جس میں مولانا وحید اللہ انصاری، خورشید انور اور میرا خطاب ہوگا. تو اس میں آپ لوگ شرکت فرمائیں اور وقت سے وقتی پابندی سے تشریف لائیں. انشاءاللہ
جو عنوانات اس میں دیے گئے ہیں اس کے مطابق پروگرام چلتا رہے گا. آپ سب شرکا کا، سب حاضرین کا ایک بار پھر بہت بہت شکریہ، اور ہمارے مہمانوں کا بھی بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر کل آپ سے ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.